رکوع 4 سورہ نساء آیت 23 سے۔ اس آیت میں جو محرم عورتیں ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے نکاح نہیں کر سکتے، تو ان کا تقسیم کیا گیا نسبی طور پر، یعنی نسبی محرمات اور رضاعی محرمات اور سسرالی قربت کی بنا پر جو محرمات بنے ہیں ان کا ذکر، اور جمع کرنے کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا، اور حلال عورتوں کے احکام پر مشتمل یہ آیت آ رہی ہے۔ وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجی اور بھانجی، یہ 7 رشتے ہیں جو حرام ہیں۔ اب یہ کس کس ذریعے سے؟ رضاعت کے ذریعے سے، نسبی ذریعے سے، یا پھر ازدواج کے ذریعے سے۔ رضاعت کے ذریعے سے دودھ پلانے والی مائیں حرام ہیں اور دودھ شریک بہنیں حرام ہیں۔ پھر نکاح کے ذریعے سے تمہاری بیویوں کی مائیں حرام ہیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، جو پہلے شوہر سے لڑکیاں ہوئی ہیں وہ لڑکیاں بھی حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تمہارے بیٹوں کی بیویاں، اور یہ بھی حرام ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو۔ وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ انہیں حصار نکاح میں محفوظ کروانا، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ اپنی بیویوں کا مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ 24 آیت میں غیر مصافحین، یعنی یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو منع کیا گیا قرآن میں اس کی منعیت کا ذکر آ رہا ہے۔ کوئی رشتہ اگر کرنا چاہتا ہے تو نکاح کریں اور مہر کے ساتھ، ولی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ۔ رکوع 5، اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے اور تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے اہل ایمان، تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساخط کر دیں گے۔ جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، اللہ سے اس کی فضل کی دعائیں مانگو۔ آیت 25 میں بھی یہی ذکر ہے۔ پھر آیت 33 میں وراثت کی تقسیم پر ایک اور آیت یہاں پر آئی ہے کہ تقسیم کا طریقہ کیا ہے، کس کو کتنا تقسیم کیا جائے۔ ان ساری باتوں کو اگر ہم یاد رکھیں گے تو معاشرے میں دراریں نہیں پڑیں گی۔ دراریں پڑنے سے روکنے والے احکام ان رکوعوں میں دیے جا رہے، اس سورے میں دیے جا رہے۔ رکوع 6، مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ فضیلت کس وجہ سے دی ہے؟ مردوں کو مال مرد کماتے ہیں اس وجہ سے ایک درجہ ہے، اور ان کی جسمانی ساخت کے وجہ سے وہ عورتوں سے مضبوط ہوتے ہیں اور خاندان چلانے کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو فضیلت دی ہے۔ اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، یہاں سے خاندانی نظام چلانے کے لیے جو ضروری باتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ میاں اور بیوی کے جو احکام ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ سرکش بیوی ہو تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے ان باتوں پر فوکس کیا جا رہا ہے۔ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو پہلے انہیں سمجھاؤ، پھر خواب گاہوں سے ان کو الگ کرو، بستروں سے الگ کر دو، پھر ہلکے سے مارو، یہ درجہ بدرجہ ٹریٹمنٹ ہے۔ پھر اگر وہ تمہارے مطیع ہو جائے تو خواہ دست درازی کے بہانے تلاش نہ کرو۔ اگر میاں بیوی کے تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہو تو یہ ایک حکم مرد کی طرف سے اور یہ ایک حکم عورت کی طرف سے مقرر کرو۔ الگ ہونا ہے تو پھر کوئی کم کو بٹھائے ان کے سامنے بات کریں،
اور حکم کی بھی جو ایٹیکیٹس ہے وہ بھی بتائے گئے. اس کے دل میں یہ ہونا کہ یہ دونوں جڑے رہے. اس کے دل میں یہ نہیں ہونا کہ الگ ہو جائے، اچھا ہے لڑکے مر جاؤ الگ ہو جاؤ، ایسا نہیں. ملانے کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ دونوں اصلاح کی نیت سے معاملہ سلجھائیں تو اللہ موافقت کی کوئی صورت نکال دے گا. والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، پڑوسی رشتہ دار، اجنبی ہمسائے، پہلو کے ساتھی، مسافر اور تمہاری تہ دست سے احسان کا معاملہ رکھو. یعنی ہمارے اطراف جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ احسان کرو. اور یہ جو لسٹ دی گئی ہے وہ سارے ہمارے اطراف رہنے والے، جہاں پر بھی جاؤ آپ کے سراؤنڈنگ میں یہ لوگ ملیں گے تو ان کے ساتھ احسان کرو. احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ دینا، حق سے بڑھ کے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں. اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندرے میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے. فخر کرنے والا متکبر شخص کو اور اپنے ہی انا میں مست، میں بڑا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. اللہ رب العزت تکبر جیسی لعنت سے ہمیں محفوظ فرمائے. ایسا شخص کنجوس بھی ہوتا ہے اور اگر خرچ کرتا ہے تو صرف دکھاوے کی خاطر خرچ کرتا ہے. جس کے اندر فخر ہوتا ہے وہ اپنے پہ ہی خرچ کرنا اس کو پسند آتا ہے، اللہ کے راستے میں اور لوگوں پر خرچ کرنا اس کو پسند نہیں آتا. 39 سے 42 آیتوں میں بتایا گیا، اور اگر یہ لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کے لیے کیا نقصان ہوتا، اور خدا ان کو خوب جانتا ہے. اللہ کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہوگی تو اس کو دو چاند کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا. اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والے ہیں. پھر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدٍ. پھر بڑی فوکسنگ آیت ہے. اس دن کیا حال ہوگا، ہر امت میں سے احوال بتانے والوں کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا گواہ طلب کریں گے. جب یہ آیت پڑھی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رونے لگے. یعنی گواہ بنایا جائے گا ہمیں، جو امت وسط ہے ہمیں پچھلے قوموں پر گواہ بنایا جائے گا، اور ہم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا کہ ہاں اے اللہ میں نے کام پہنچا دیا، یہ نہیں مانے. رسول کے ذریعے اتمام حجت کی گئی ہم پر. آج تم حق کو چھپا رہے ہو تو اس دن تم کیسے چھپا پاؤ گے؟ تو رسول تو گواہ بن جائے گا نا، بتائیں گے، اور ساری کائنات ہمارے خلاف یا حق میں گواہی دے گی. اس دن بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے. اس دن کافر اور پیغمبر کی نافرمان آرزو کریں گے کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور خدا اسے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. اس دن شرمندگی، اس دن ندامت کا کلیئر قرآن میں ذکر کیا گیا اور بار بار ذکر کیا گیا. تو شرمندگی اور ندامت کا جو جذبہ ہے وہ دنیا میں پیدا کرے تاکہ وہاں پر یہ جذبے سے سرسار نہ ہو. اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے، شرمندگی سے محفوظ فرمائے. رکوع 7. اے اہل ایمان، جنابت کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جانا. یہاں سے نشے کی حالت میں اور جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانے کی بات بتائی گئی، اور نشے کی حالت میں قریب نہ جانے کی یہ آیت منسوخ کی گئی ہے. یہ پہلے کے دور کا حکم تھا، پھر سلوری کر کے ترتیب کے ساتھ حالات کو چینج کیا گیا، کیونکہ شراب ان کے گھٹی میں تھی. جو گناہ میں ملوث ہوتا ہے اس کو دور نہیں کیا جا سکتا، اس کو پلان کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ہٹایا جاتا ہے. تو یہ اس وقت کی آیتیں ہیں. پھر اس میں بتایا گیا جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک جو منہ سے کہو سمجھ نہ سکو نماز کے پاس نہ جاؤ. اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جب تم نماز میں جو بھی آیتیں تلاوت کر رہے ہو، جو بھی تلاوت کر رہے ہو وہ تمہیں سمجھ آنا چاہیے. تو اسی کو خشوع اور خضوع کہتے ہیں. بغیر سمجھے پڑھنا صحیح پڑھنا نہیں کہلاتا. ہاں اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو اور تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کرے یا عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرو. اللہ نرمی سے کام لینے والا ہے.
اہل کتاب ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اے اہل کتاب، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیں گے اور سبت والوں کا سا حشر کریں گے۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اور پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ہر گناہ کے بعد، ہر نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ شرک کو جوڑتے ہیں، شرک کی معافی نہیں ہے۔ 43 آیت تک جو آئلی زندگی کے احکام ہیں وہ فنش ہوئے ہیں، اور 44 آیت سے ہم نے یہودیوں کی دوستی کی ممانعت کے بارے میں آیتیں سمجھ رہے تھے۔ یہودیوں میں کچھ لوگ کلمات کو بدلتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ سمینا و عصینا نہ کہو، سمینا و اطعنا کہو، تو انہوں نے اس کو سمینا و عصینا سے بدل دیا، ہم نے سنا اور نافرمانی کر دی۔ اور ان سے کہا گیا کہ راعینا مت کہو، اے چرواہے، اس کا مطلب ہے تم وہ ورڈ کی ہٹا دو، اور انظر نہ کہو، یعنی بات پتہ یہ چل رہی ہے ایسے الفاظ بھی استعمال مت کرو جس سے 2 معنی لیے جا سکتے ہوں، اچھی باتیں زبان سے نکالا کرو، اس پر فوکس کیا گیا 46 آیت میں۔ پھر 49 آیت میں اپنے آپ کو پاکیزہ کہنے سے روکا گیا، میں اچھی، میں پاک باز، میں بڑی عبادت گزار، میں وہ، میں یہ، میں یہ کرنے سے روکا گیا۔ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، تو اللہ کو پتہ ہے کون پاک ہے، تم بولتے مت پھرو، اور جو پاک ہوتا وہ بولتا نہیں ہے اپنی زبان سے، یہ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ رکوع 8، اہل کتاب کہتے ہیں کافر لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں، یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر یہاں سے ان کے پاس جو بادشاہی کا کچھ حصہ ہوتا تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیتے، اس کا ذکر کیا گیا، یعنی جو اپنے فخر میں مبتلا ہوتا ہے تو لوگوں کو دیتا بھی نہیں ہے، پیچھے بھی ذکر کیا۔ خدا نے لوگوں کو اپنے فضل سے جو دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے انا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی اور عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر آگے جن لوگوں نے ہماری آیت کو ماننے سے انکار کیا ہے انہیں ہم بالیقین آگ میں جھونکیں گے، جب بدن کی کھال گھل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کریں گے۔ یہ کیوں ہوگا؟ تاکہ جو ایک ایک تم نافرمانی کرتے تھے دنیا میں، ایک ایک نافرمانی کا زبردست طریقے سے پنشمنٹ دیا جائے، اس لیے کھال کو اتنی موٹی کر دیں گے، اور موٹی کھال کو جلانے کے بعد بھی پھر دوبارہ موٹی کھال۔ یہاں پہ بھی چکھنے کا ذکر آیا، چکھنا، برائی بھی چکھنا ہوتا ہے، اچھائی بھی چکھنا ہوتا ہے، تو انسان وہاں پر عذاب کی جو برائی ہے وہ چکھے گا اور اس کو بار بار چکھایا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، تاکہ عذاب کا مزہ خوب چکھیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے گھنی چھاؤں والی جنتیں ہوں گی۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہم سب کو جنتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ پھر آیت 50 سے 70 تک مسلمانوں سے مخاطب کیا جا رہا ہے، اور شریعت کی جو امانت ان سے چھینی گئی نا اہل کتاب سے، وہ تمہیں دیا جانے کا ذکر، جو کہ 3 صورتوں میں بھی مسلسل یہ آ رہا ہے، مطلب اس جو نعمت تمہیں ملی ہے اس کی اہمیت واضح کی جا رہی ہے۔ پھر یہودیوں کی طرح قومی تعصب میں گرفتار نہ ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے، حق و انصاف کو نگاہ میں رکھ کر فیصلے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان ساری باتوں کا ذکر آ رہا ہے جن پر اسلامی نظام حکومت مبنی ہے۔ شریعت جو باتیں ہمیں سکھاتی ہے اس سارے باتوں پر فوکس کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اے اہل ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو۔ اس آیت کو بھی لوگوں نے بگاڑ دیا،
اللہ رسول کو چھوڑ دیے اور لوگوں کے پیچھے پڑ گئے، انہوں نے کہہ دیا تو فائنل، انہوں نے کہہ دیا تو فائنل نہیں، اللہ رسول کے بعد ان کو پریفر دینا ہے۔ اور یہاں پہ آگے بتایا گیا پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھر واپس پھیر دو، ٹھیک ہے؟ تو کسی انسان کی بات پہ اپنی رائے کو فکس نہیں کرنا ہے، قرآن اور احادیث پہ غور و فکر کرنے پر تلقین کی جا رہی ہے۔ رکوع 9، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ تو اس رکوع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر فوکس کیا گیا ہے، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ طاغوت اس کو کہتے جو حق کے علاوہ جو بھی ہے جو ہمیں غلط راستوں کی طرف بھٹکاتا ہے، چاہے انسان ہو، چاہے شیطان ہو، چاہے کوئی خواہشات ہو، چاہے کوئی بھی کسی بھی شکل میں یہ طاغوت ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں طاغوت سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے پر ابھارا جا رہا ہے۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے باہم اختلافات میں وہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، اور پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ کاش ایسا الگ ہوتا، کاش یہ حکم نہ ہوتا، ایسی حرکتیں نہ کرو، رسول کا حکم آ گیا فائنل، بس اس کو مان لو، چوں چاں مت کرو، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ کیسے اچھے ہیں یہ دوست جو کسی کو میسر آئیں، ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب کرے۔ رکوع 10، یعنی یہاں پر جو کفار کی دشمنی ہے اس سے چوکنا رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور منافقوں کا طرز عمل جو ہے ان کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں اس رکوع میں فوکس کیا جا رہا ہے۔ اہل ایمان مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبائے گئے، جنگ پر ابھارا جا رہا ہے اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ رکوع 11، جب انہوں نے جنگ پر اصرار کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ یہ مکے میں جب جنگ کا حکم دیا جا رہا تو پھر وہاں پہ جنگ کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، نہیں یہاں پہ تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن اب جو لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے۔ کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا سا ہے اور آخرت خدا ترسی انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ 78 آیت میں بتایا گیا جو بھی ہوتا ہے مصیبت وہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور اس کو لوگوں کو بلیم مت کرو، تمہاری نحوست کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تمہارے وجہ سے ایسا ہو گیا، یہ بلیمنگ کرنے سے روکا گیا اس آیت میں۔ اور جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے پلان کے تحت آتی ہے، مشیت کے تحت آتی ہے۔ موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں رہو۔ منافق سامنے تو مطیع و فرما بردار بنے رہتے ہیں لیکن راتوں کو جمع ہو کر تمہارے خلاف مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ جب کوئی تمہیں سلام کرے، یہاں پہ آیت بتائی گئی 79 سے تقریباً 84 تک، یعنی جو فائدہ پہنچتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے اور جو نقصان پہنچتا ہے وہ خود کی کرتوتوں کا وبال ہے۔ اللہ کے مشیت کے تحت ہی نقصان ہوتا ہے لیکن اس کا سبب بنتے ہیں ہمارے برے اعمال۔ تو جو بھی نقصان پہنچتا ہے تو اپنے برے اعمال کی طرف توجہ کرے، استغفار کرے، اللہ کی طرف لپکے۔
خیر خدا کی رحمت کی اقتضاد ہے اور اقتضاد سے ظہور ہوتا ہے، اور شر انسان کے اپنے اعمال پر مرتب ہوتا ہے۔ انسان کو ایک خاص دائرے کے اندر آزادی بخشی گئی ہے، اس دائرے میں بھی خدا کی مشیت اور حکمت شامل حال رہے گی۔ ہر کام خدا کی مشیت سے ہوتا ہے، لیکن دوسرے جانب انسان کا فعل بھی بڑا معنی کرتا ہے، تو جب پتہ چل گیا غلط ہے تو کرنے مت لگ جاؤ ورنہ اس کا وبال اوپر آئے گا۔ پھر آیت 80 میں رسول کی فرمانبرداری، اللہ کی فرمانبرداری ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَیْہِمْ حَفِیظًا۔ آپ کی بات جو مانے وہ اللہ کی بات انہوں نے مانا، اگر جنہوں نے منہ پھیرا تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں بھی بات بتائی جا رہی ہے، ہمیں بات میسیج پہنچانے تک کی ذمہ داری ہے، وہ مان رہا نہیں مان رہا اس کا وبال ہم پہ پڑنے والا نہیں ہے۔ پھر آگے 82 سے 84 تک بتایا گیا افلا یتدبرون القرآن، بہت اہم آیت ہے، قرآن پہ غور و فکر کے بارے میں بتایا گیا، فوکس کیا گیا، بھلا یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا ہوتا تو اس میں اختلاف پاتے، یعنی تدبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تدبر کس پہ؟ تدبر یعنی غور و فکر، تدبر یعنی گہری نظر سے سوچنا، تدبر تمام علوم و معرف کی کنجی ہے، پہچان کی کنجی ہے، علم کی کنجی ہے۔ کتاب اللہ سے قلب میں ایمان کا اضافہ ہوتا ہے اور شجر ایمان بڑھتے چلا جاتا ہے، غور و فکر کرتے چلے جائیں گے تو ٹری بڑھتے چلے جاتا ہے علم کا، اور ہمیں بہت زیادہ علم حاصل ہوتے چلے جاتا ہے۔ تدبر سے ہی رب کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور اس راستے کی معرفت کرواتی ہے جو رب تک پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تدبر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اور حقیقی دشمن کون کون ہے؟ دنیا، جیسے شیطان بتایا گیا، نفس بتایا گیا، انا بتایا گیا، ان سب کی پہچان ہوتی ہے جو حقیقی دشمن ہے۔ ان راہوں سے روکتی ہے جو عذاب تک لے جاتی ہے، تدبر، ٹھیک ہے۔ علم، عمل و بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، تدبر سے بندہ درجے یقین تک پہنچ جاتا ہے، منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ تدبر اس کے لیے دکھاتا ہے۔ اور آگے 83 84 میں بتایا گیا خبریں جو پھیلاتے ہیں ان کو بغیر تحقیق کے مت پھیلاؤ، جو آج سوشل میڈیا کے تحت ہو رہا ہے، آپ کو علم نہیں ہے تو مت پھیلاؤ اس کو، اس سے روکا گیا۔ یہ شیطان کی پیروی کرنے والوں کے کام ہے جو بغیر سوچے سمجھے میسیج آگے پہنچاتے ہیں۔ 84 میں بتایا گیا جہاد کی کوشش خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کرنے کی ترغیب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ 87 آیت ہے جو ہماری آخری آیت ہے، اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کے فیصلے سے، اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی باتوں کو سچا ماننے والا بنائے اور ہر بات کو ایکسیپٹ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما۔ اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ اللہم انی اعوذ بک من قول لا يسمع ومن عمل لا يرفع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع۔